السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحشودين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سلام. محترم، ابتدائے ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ابتدائے ہدایت پر کل میں نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کی خدمت کو یاد کیا کہ ہدایت کی پیروی ضروری ہے. میرے سامنے حد نگاہ تک نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، داہنے بھی، سامنے بھی، بائیں طرف بھی. کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے، دیکھو بین الاقوامی دنیا جس طریقے سے سوچ رہے تھے اس طریقے سے تمہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پیدا ہوئے، اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، کسب معاش کی، دنیا کے دھندے اتنے ہیں، بیوی بچوں کے مسائل ہیں، اب ایک نیا چکر شروع ہو گیا کہ ہدایت بھی آگے کرو. ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجو؟ سمجھ رہے؟ یعنی یہ نئی نسل کی سوچ ہے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجو، تو ہمیں تو زبردستی بھیج دیا گیا اور اس کے اوپر سے ہدایت بھی لا دی گئی. اچھا، تو اب ایک جملہ سننا، ابھی تو میں منزلیں کبھی کہوں گا لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجو؟ اچھا جناب، غلطی ہو گئی، آپ نے نہیں کہا تھا لیکن غلطی سے دنیا میں بھیج دیے گئے. تو اب جب غلطی ہو گئی تو واپس آئیے. واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ آئے ہو اپنی منزل اختیار سے، وہاں عرض کیا گیا تھا کہ جانا چاہ رہے ہو یا نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو جب اپنے اختیار سے آ گئے، اب بھول گئے ہو دوسری بات ہے، جب اپنے اختیار سے آ گئے اس دنیا میں آ گئے تو اب ہاتھ سے بہت ہے. سورہ انعام میں پروردگار نے آواز دی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ اور آیت کا اشارہ 153 آیت چھٹا سورہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. دیکھو میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس کا اتباع کرتے رہو. میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس کا اتباع کرتے رہو. بڑا تتبعوا السبل، اور خبردار انسانوں کے بنائے ہوئے راستوں کی طرف نہ جانا. وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،
اگر تم ان راستوں کی طرف چلے گئے تو وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. ہم تمہیں وقت سمجھا سکتے ہیں, ہم نے سمجھا دیا. اب تقویٰ کو اختیار کرنا تمہاری مرضی ہے, تقوی کو چھوڑنا تمہاری مرضی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ کا بھیجا ہوا دین صراط مستقیم ہے. صراط کے معنی راستہ, مستقیم کے معنی سیدھا. تو جو راستہ سیدھا ہو اسے دکھلانے والا ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. جو راستہ سیدھا ہو اس کا دکھلانے والا ٹیڑھا نہیں ہو سکتا, وہ بھی سیدھا ہوگا. بھائی عجیب بات ہے, جس کا کہا کہ تمہیں کل صحیح رہا تھا لیکن اب جملہ سنتے جاؤ. ایک طرف صراط مستقیم سیدھا راستہ, مالی سیدھے راستے میں بھاگی ہو کہ سیدھا راستہ دکھلا دے, میں نہیں جانتا. کس کا راستہ؟ نعمت والوں کا. کمال کی بات ہو گئی. مالک نعمت والوں کا راستہ دکھلا دے. مغضوب کرنا دکھلا دینا جن پر تیرا غضب آیا ہے. ظالم کرنا دکھلا دینا جو گمراہ ہے. یعنی سجیشن دے رہے ہیں آپ اللہ کو. یہ مشورہ بھائی آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھلا دے یا سیدھے راستے میں باقی رہا. یہ راستہ ان کا ہے جو نعمت والے ہیں. پروردگار جن پر تیرا غضب آیا ان کا راستہ نہ دکھلا دینا. اچھا جو گمراہ ہے ان کا راستہ نہ دکھلا دینا. یہ دعا بھی تعلیم الہی ہے, یہ دعا بھی ہدایت ہے, اور اتنی بڑی ہدایت ہے کہ جب بھولے گی تو بھگا جاؤ گے. کیا کہا؟ مالک سیدھا راستہ دکھلا دے. ٹھیک, مغضوب کرنا دکھلا, مغضوب جس طرح لگائے. ظالم کرنا دکھلا, ظالم کو گمراہ ہو. میں نے کہا کہ مجھے کھٹے کا راستہ بتا دیجیے, آپ مجھے کھٹے کا راستہ بتا دیجیے, لیکن خبردار رسبیرا شہر کا راستہ نہ بتائیں گے. تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب آپ نے کھٹے کا راستہ پوچھا ہے تو میں رسبیرا کا کیسے بتا دوں گا؟ جب آپ نے کھٹے کا راستہ پوچھا ہے تو میں رسبیرا کا کیسے بتا دوں گا؟ یہ دماغ میں آپ کے کیسے آ گئی؟ تو انتہائی محمد ہے یہ جملہ کہ کھٹے کا راستہ دکھلا دے, رسبیرا کا دکھلا ہے. لیکن کلام ہے حقیق کا, سورہ ہم کلام حقیق کا. بتلانا یہ تھا کہ اس صراط مستقیم پر کلمہ پڑھ کر کچھ مغلوب آ کے بیٹھ جائیں گے تو مالک دین کا نہیں دے میں چالو کرا تھا. عجیب مرحلے سے کرے نا بھائی. اب سنتے جاؤ, ان کے بعد تیزی کے ساتھ مجھے ان مرحلوں سے آگے جانا ہے تو آپ تمہیں راستے میں چلنا ہے, راستے میں چلنا ہے. یہی سبب ہے. دیکھ لو پوری دنیا کو. جو آج میں ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے سنتے جاؤ. دنیا کو دیکھو, کسی شہر کو اس دنیا میں ٹھہراؤ ہے, عمر ٹھہرتی نہیں, صحت ٹھہرتی نہیں, جوانی نہیں روکتی, دولت نہیں ٹھہرتی. اچھا تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ٹھہرتی تو کیا تم ٹھہرے جاؤ گے؟ کیا تم ٹھہر جاؤ گے؟ بالکل رکتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا قافلوں کا اسٹیشن ہے, یہ دنیا انسانی قافلوں کی گزرگاہ ہے. ہم نے کسی کو اس دنیا میں رکتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ہر انسان کے دل میں تمنا دیکھی ضرور ہے. اگر تمنا نہ ہوتی تو لا علاج امراض کی دوائیں ایجاد ہوتی, اگر تمنا نہ ہوتی تو وٹامن کی گولیاں ایجاد ہوتی. ہر انسان کے دل میں تمنا ہے کہ وہ اس دنیا میں اٹھ جائے, لیکن ٹھہراؤ نہیں ہے. جوانی ٹھہرتی نہیں ہے, دولت ٹھہرتی نہیں ہے, عزت نہیں ٹھہرتی, اقتدار جس کے سب روکے ہیں نہیں ٹھہرتا. اقتدار ایسی چھاؤ ہے کہ آج اس کے سر پر ہے کل اس کے سر پر ہے. اگرچہ اتنی بڑی لالچ ہے کہ پورا بھی اس لالچ سے دور نہیں ہے. لالچ ہے بھائی. عہدے پیچھے پسند نہیں ہوتے, عہدے پسند ہوتے لیکن رکتے نہیں ہیں. اقتدار بھی نہیں رکتا. اچھا بس ایک ذات کو دوام ہے اور اس ذات کا نام ہے اللہ. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. بس ایک ذات کو دوام ہے. سبق اقبال نے کہا ایک تقاضی کو ہے زمانے میں, سکون محال ہے تو دوسرے کارخانے میں. تو بس ہر شے متغیر ہے, جو متغیر نہیں ہے وہ اللہ ہے. تو اب فارمولا مل گیا, خدا کس کا فارمولا مل گیا. دوام ہے, دوام ہے اللہ کو, کسی شے کو دوام نہیں ہے. تو اب جو جتنا اللہ سے قریب اتنا آئے گی.
جو جتنا زیادہ اللہ نے کری اتنا رائے گی. اب آلے محمد سمجھ کے آئے یا نہیں؟ سنتے جاؤ. سنتے جاؤ بھلے اچھا نا کہ موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے اور ڈکریٹ موڈ میں بات ہو رہی ہے. سنتے جاؤ. دیکھو جو اسکول کا تھاٹ ہے اس وقت دنیا میں بھائی جانے والے وہ دنیا کو سمجھتے کیا ہیں. گوتم بدھ کے پیروکاروں نے کہا یہ دنیا دارالعذاب ہے. اس لیے جتنی زیادہ اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرو اتنی زیادہ کامیابی تمہیں اس دنیا میں ہو جائے گی. یہ دنیا دارالعذاب ہے, عذاب کی جگہ ہے. یہ دیا ہے گوتم بدھ کے تعلیمات میں یہ جملہ موجود ہے اور پیروکاروں نے یہ دیا ہے پوری انسانیت کو سبق کہ دنیا عذاب کی جگہ ہے. اس دنیا میں پریشانیاں انوائٹ کرو, پریشانیاں اپنے اوپر لے لو تاکہ اس دنیا میں کوئی نہ جا کے جائے. یہ ہے بدھ مت کا تصور ایگزسٹنگ موجود. دوسرا تصور ہندوستان کے بدھوں کے پوجنے والوں کا تصور. یہ دنیا دارالجزا ہے, یہاں کرو گے یہی تمہیں مل جائے گا. اگر اچھا کام کیا کسی اچھی چیز میں چلے جاؤ گے, کرم کا تصور, آواگمن کا تصور. اگر برا کام کیا کسی بری جگہ میں کسی برے حملے میں اور کسی بری صورت میں تمہیں اسی دنیا میں بھیج دیا جائے گا. تب بدھ مت نے کہا دارالجزا ہے, ہندو مت نے کہا دارالجزا ہے. ٹھیک اچھا ایسی کون جانے ایک تصور ہے, ایک فلسفہ ہے دنیا کا. اس نے کہا کہ نہیں یہ دنیا چلا رہا ہے, جیسے کیا ہو اس کو استعمال کرو, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے, تو دنیا چلا رہا ہے. اور اب وہ ٹوٹی ہوئی مملکت سمجھ گئے, وہ دوسری دنیا کی بڑی طاقت میں ٹوٹ گئی. کوئی اپنی طاقت سے گھمنڈ نہ کرے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہوتا جیسا جملے سن لو تاکہ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں. مارکس نے جو تصور دیا اسی تصور پر اس کی حکومت پائے ہوئی, اسی تصور میں یاد ہے تمہیں. اچھا مارکس نے تصور کیا دیا, تصور یہ دیا کہ اگر ہمارے نظریے سے عمل کرو گے تو روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا اللہ ہے اور کس طریقے سے تمیز کرتا ہے. تم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے فلسفے پہ عمل کرو تو روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی وہ ملک ٹوٹا ہی ہے روٹی کے مسئلے پر. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وہ ملک ٹوٹا ہی ہے روٹی کے مسئلے پر. تو اب اشتراکیت کا تصور دیا, یہ تصورات ذہن میں محفوظ ہو جائے. اسے ٹینشن کے کام لینا ہے. بدھ مت نے کہا دنیا دارالعذاب ہے, ہندو مت نے کہا دنیا دارالجزا ہے, ایپیکوریانزم نے کہا دنیا چلا رہا ہے جیسے چاہے کرتے جاؤ, اور اشتراکیت نے کہا دنیا رنگا ہے ڈوب کے کھا جاؤ, چھین کے کھا جاؤ. تو یہ چار تصور ہے اس وقت ایگزسٹنگ. اور پانچواں تصور اسلام کا کہ دنیا دارالامتحان ہے. اب رک جاؤ بتا کے قسم رہے رک کے ذرا میرے دو جملے سمجھے جاؤ. اسلام نے پانچواں تصور دیا دنیا کیا ہے دارالامتحان. بھول گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں اتنا خرچ کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم نے احسن عمل کرنے والا کون ہے. رکے رہو ایک جملہ نوجوان دوستوں کو ہلیا کروں گا اور پھر اس مقام سے آگے بڑھوں گا. لے جب لوگ احسن عملا, احسن کے معنی بہترین. ہم اس دنیا میں تمہارا امتحان لیں گے کہ تم نے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر و عملہ تم نے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. یعنی جگہ کے لیے اللہ کی نگاہ عمل کی پڑھائی پہ نہیں ہوتی, عمل کی نیت پہ ہوتی ہے. رکے رہو میں تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور کسی مسئلے تک تمہیں لے کے جاؤں گا, لیکن اب لوگوں کے تقاضے ہیں جنہیں پورا ہونا ہے. نہیں اب یقم احسن عملا تم نے بہترین عمل کرنے والا کون ہے, احسن عمل کرنے والا کون ہے. احسن کوالٹی ہے, اکثر کوانٹٹی ہے. دیکھو یہ لوگ بتا دیں احسن کوالٹی ہے
اکثر کوانٹٹی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے عمل کی کثرت پر جزا دوں گا, نہیں, تمہارے عمل کی کوالٹی پر جزا دوں گا. تو لمبا عمل ہو اگر کوالٹی نہ ہو جزا نہیں ملے گی, چھوٹا عمل ہو اگر کوالٹی کے معیار میں ہو تو جزا نہیں جائے گی. بھائی اللہ کا منصوبہ سمجھ آ گیا. وہ عمل کی لمبائی چوڑائی نہیں دیتا, عمل کے خلوص کو دیتا ہے. اگر لمبا عمل ہو خلوص نہ ہو تو منہ مار دیا جائے گا. اگر چھوٹا عمل ہو خلوص ہو تو اس کی بھرپور جگہ دی جائے گی. اب تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی تو اب اتباع ہدایت اور بھائی تصورات میری طرف ملحوظ رہے, لیکن وہ بھرا رہا ہے یا روکوں اپنے سننے والوں کو. تو اب تمہیں چلتے رہنا ہے, امتحان دینا ہے نا, چلتے رہنا ہے اور چلتے رہنے کے لیے ہدایت ضروری ہے. اور ہدایت ایسی کہ دل کو بھی خوف ہو, آزاد جوانے کو رکے رہے. اب یاد آئی پہلی تاریخ کی وہ آئے مبارکہ, بولے عملو پورے پاوا نواز پورا قرآن کا, بولے عملو فیرى اللہ ورسولہ والمؤمنون. قل ابھی پہلے عملو عمل کرو. اب یہ اتفاق ہے کہ میں نے پہلی تاریخ کو جب یہ آئے مبارکہ تلاوت کی تو ایک شعر رہی سوچ رہے نا کہ یہ کیا ہے. میں نے اب انتشار نہیں ہے, میں نے کہا قل اعملوا فسيرى الله, نہیں, قل اعملوا فسيرى الله. اب تو پوچھو گے نا یہ چاہیے کہ قرآن کا لفظ موجود ہے, قرآن کا ہر فرق موجود ہے, قرآن کا ہر نقطہ موجود ہے. اس بے کی اہمیت سمجھاؤ. بے کے معنی پھر فارسی میں بس تم بھی بولتے ہو. ٹھیک, اب میں ایک آیت پڑھوں تاکہ بات واضح ہو جائے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ٹھیک, جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی شے ہو جائے تو کہتا ہے کہ ہو جا, کن پھر ہو جاتی. تو کے معنی پھر, ٹھیک ہے نا, بس ایک معنی سمجھ آ گئے. تو یہ جو پھر رہ گئی تھی نا وہ اسی دن کے لیے رہ گئی تھی کہ میں تمہیں پھر سمجھا جاؤں قرآن کی. بس قرآن کی پھر سمجھو, مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دو. پھر کے معنی بس صحیح ہو گئی بات. بولے عمل کرو سیرى اللہ عملہ, اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا, دیکھتا ہے. رسول بھی دیکھتا ہے, مومنین بھی دیکھتے ہیں. بھائی رکے رہنا, عمل کرو اللہ دیکھے گا. اور درمیان میں عمل کرو بس اللہ تمہیں دیکھے گا. تو کیا ایسا ہے کہ عمل 1 گھنٹہ پہلے کیا اور اللہ نے 1 گھنٹے بعد دیکھا؟ بھائی ایک سوال ہے, اپنے سارے سننے والوں سے ایک سوال ہے. نہیں رک جاؤ, خدا کے ساتھ رک جاؤ, اس لیے میں تو تمہیں پھر سمجھاؤں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. کوئی عمل عمل کرو پھر سیرى اللہ, اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا, رسول دیکھے گا, مومن دیکھیں گے. عمل کرو اللہ دیکھے گا. تو کیا اللہ 1 گھنٹے کے بعد دیکھے گا؟ رسول کیا 5 گھنٹے کے بعد دیکھے گا؟ اور مومن کیا 25 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے؟ کہا نہیں. اب میں نے سوال کیا نا تو مفسر بولا کہ نہیں, پھر ہے جہاں پھر آ جائے وہاں فوری کام ہوتا ہے. ادھر تم نے عمل کیا ادھر اسے دیکھا. بھائی رکے رہو, خدا کی قسم. ادھر انسان نے عمل کیا, ادھر اللہ نے دیکھا, ادھر رسول نے دیکھا, ادھر مومنون نے دیکھا. یعنی عمل میں اور دیکھنے میں فاصلہ نہیں ہے. تو کیسے پہچانا کہ فاصلہ نہیں ہے؟ کہاں ہے تو کے مانی کہ آپ فاصلہ نہ ہو. تو آپ نے بول دیا کبھی کی تو منصور کو بولا ہو, بولا سنتے جا. سمجھ میں آ گیا؟ بھائی آئے مذاکرہ کا سمجھ آ گیا. بولے عملی دیکھو میرے سامنے بڑا سلیکٹڈ بندہ تشریف فرما ہے.
یہ شہر ہی پڑھے لکھوں کا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پڑھی لکھی بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. پھر آئے تو سننا، قل اعملوا، عمل کرو، فسيرى اللہ، یرا کے معنی دیکھتا ہے اور دیکھے گا. ایک یرا ہے، یرا اللہ ورسولہ والمؤمنون. ایک یرا میں دیکھتا ہے اور دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھتا ہے دیکھے گا، رسول دیکھتا ہے دیکھے گا، مومنین دیکھتے ہیں دیکھیں گے. لفظ یرا ایک ہے. ٹھیک سن لیا؟ میں نے کہا نا کہ بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے تو پڑھی لکھی بات سننے والوں کی خدمت حاضر کر لو. یرا ایک ہے. بھائی توجہ ہے، توجہ. میں ایسی آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اور یہ آیت میں نے اس لیے منتخب کی کہ استدلال دینے میں آسانی ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کتنے اطیعوا آئے ہیں اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کتنے اطیعوا ہیں؟ دو. ایک اطیعوا کے معنی اطاعت کرو، اطیعوا کے معنی اطاعت کرو. تو ایک اطیعوا اللہ کے لیے، دوسرا اطیعوا رسول اور صاحبان امر کے لیے. تو یہ ایک ہی نے تینوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے اصل اور رسول کی اطاعت ہے اس کی نمائندگی. دونوں ایک اسٹیٹس کی نہیں ہے، دونوں اطاعتیں ایک درجے کی نہیں ہے. اصلی اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے کہنے سے اطاعت رسول کی ہے اور رسول کے کہنے سے اطاعت اولو الامر کی ہے. تو جہاں اسٹیٹس بدل رہا ہے وہاں لفظ بدل جاتا ہے. ایک اطیعوا اللہ کے لیے، ایک اطیعوا رسول اللہ کے لیے اسٹیٹس بدل گیا نا. لیکن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ایک رویت میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، مومنون بھی ہے. یعنی جیسا اللہ دیکھتا ہے جیسا رسول دیکھتا ہے ویسے صاحبان ایمان دیکھتے ہیں. جیسی رویت اللہ کی ویسی رویت رسول کی ویسی رویت آل محمد کی. کیا اب بھی میرے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانو گے؟ اور صحیح باتیں اور صحیح باتیں. بھائی دیکھو مجھے واپس جانا ہے اپنے موضوع کی طرف، لیکن ایک جملہ اور سنتے جاؤ. تو اب یہ اصول تمہارے ذہن میں آ گیا کہ اگر لفظ دو ہو تو الگ الگ اسٹیٹس ہے، اور اگر ایک ہی لفظ میں دونوں کا بیان ہو، تینوں کا بیان ہو تو پھر اسٹیٹس ایک ہے. سمجھو رہے اطیعوا دو مطلب آیا، یرا ایک مطلب آیا. جیسی رویت اللہ کی ویسی رسول کی ویسی آل محمد کی. اور ہم آیت پڑھوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، رکوع میں انگوٹھی دینے والا ہے. لفظ ولی ایک مطلب آیا، جیسی ولایت اللہ کی ویسی محبت کی ویسی علی کی. اور یہی بات میرے محترم سننے والوں پر تو عمل کرو. اگر عمل کرو گے اور اس احساس کے ساتھ عمل کرو گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول دیکھ رہا ہے، تو تمہارے اعمال پر کنٹرول رہے گا. تمہارا چیک بیٹھا ہوا ہوگا. بھائی یہی سبب ہے. بھائی توجہ رہے کہ ساری دنیا کو موڑا ہے اطاعت رسول کی طرف. اب آیا ہوگا اس مرحلے تک جس مرحلے تک بات کو روک دینا ہے. ساری دنیا کو اطاعت رسول کو روک دیا. کیسا رسول؟ جس کا مزاج وہی ہے، جس کا مزاج فضل الہی ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سننا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بہت چھوٹا سا سورہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ پورے کا پورا سورہ کو سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. ایک آیت کے لیے رحمت دے رہا ہوں لیکن سن کے جاؤ. والضحى، دیکھو مزاج محمد مزاج وحی الہی ہے. والضحى دن کے در وقت کی قسم. میرے بزرگ تشریف لے آئے، بلکہ ان سے گزارش ہے کہ اگر مجھے تشریف لے آئے تو بڑی آسانی ہوگی. خدا ہر سننے والے کو اور
تمام حاضرین مجلس کو دنیا کے آفات عفو و سوال سے محفوظ رکھے. اچھے سننے والے مسجد کی رونق ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اور پھر واپس چلو سورج کی وضحیٰ دن کے اندر وقت قسم واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت قسم ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. والآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب تیرا انجام تیرے ہاتھ سے بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور حبیب تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. الم یجدک یتیما فآویٰ. حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا اپنی پناہ میں لے لیا. ووجدک ضالا فہدیٰ. حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا تو ساری انسانیت کی ہدایت کی طریقہ. ووجدک عائلا فاغنیٰ. اور حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو ہم نے تجھے دولت دے دی. یتیمی نے تربیت کی, مفلسی نے دولت دی. اب وہ بات جو تم ہزاروں مرتبہ سن چکے ہو نا اسے تو دہراؤں گا بھی نہیں. یتیمی نے تربیت حبیب تیری ہم نے کی اور مفلسی نے حبیب تجھے دولت ہم نے دی. تو دیکھ حبیب اما یتیم فلا تقہر. یتیم سے ڈانٹ کے بات نہ کرنا. وہ اما السائل فلا تنہر. اور دیکھ حبیب مانگنے والے کو جھڑک نہ دینا. اب آخری آیت ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث. ہم نے جو نعمت دی ہے اسے لوگوں میں بیان کر. بھائی دو نعمتوں کا تذکرہ ہے. یتیمی میں ہم نے تربیت کی, مفلسی میں ہم نے دولت دی. تم اس نعمت کو بیان کرتے رہو. نہیں خدا کی قسم نہیں جب تک میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں استفاہ سے کروں. دیکھو بزرگ تو سب جانتے ہیں نا, بزرگ سب جانتے ہیں. نوجوان دوستوں کو سمجھا کر رہا ہوں. میں کیا کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. ہم نے تجھے حبیب یتیم پایا تو ہم نے تجھے تربیت کی, تیری تربیت کی, تجھے تربیت کی, تجھے اپنی پناہ ہمیں دے دیا. بتاؤ یتیمی میں کسے پناہ نہیں دیا؟ سنتے رہتے ہو نا, سنتے رہتے ہو. میں تو کسی آیت سے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی الم یجدک یتیما فآویٰ. ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے اپنی پناہ میں دے دیا. اب تاریخ سے پوچھو کس سے پناہ میں دیا. ٹھیک ہے نا. وہ وجدک سمعان کا آیت چھوڑی. وہ وجدک عائلا فاغنیٰ. اور حبیب ہم نے تجھے مفلس پایا تو ہم نے تجھے دولت دے دی. اب پوچھو تاریخ سے کہ دولت کس نے دی. تو اب دو نعمتیں ملی محمد کو. یتیمی میں پناہ ملی, مفلسی میں دولت ملی. دو نعمتیں ملی. بھائی سمجھو رہے, دو نعمتیں ملی. یتیمی میں پناہ ملی, مفلسی میں دولت ملی. اور آخری آیت میں اللہ حکم دے رہا وہ اما بنعمت ربک فحدث. حبیب نعمت کو بار بار بیان کرو. بھائی دولت دینے والی خدیجہ, پناہ دینے والا ابو طالب, حکم ہے بار بار بیان کرو. اب نبی اگر ابو طالب کا نام نہ لے تو کیسے نہ لے, خدیجہ کا تذکرہ نہ کرے تو کیسے نہ کرے. پھر واپس چلو. میں پھر واپس چلو سورج کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. حبیب دن کے ٹائم وقت کی قسم, حبیب رات کے اندھیرے کی قسم, ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کون کہہ رہا ہے یہ جملہ؟ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا کہہ رہا ہے حبیب دن ہو جب بھی تو اکیلا نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں. اور حبیب رات ہو
दिन हो जब भी तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ। हबीब रात हो जब भी तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ। अच्छा, अब रसूल अकेला खड़ा हुआ, उन अरब सरदारों को इंतहाई सख्त अल्फाज में मुखातब कर रहा है। एक सरदार ने दूसरे को देखा और कहा, ये अब्दुल्लाह का यतीम बेटा कब तक हमें दलील करता रहेगा, कब तक हमें विश्वास करता रहेगा। दूसरे ने कहा क्या करे, कहा अकेला है मारे, मोहम्मद अकेला है, अकेला है, हद कर दे। दूसरे सरदार ने तलवार छेदी उठ के खड़ा हुआ, चला मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। एक मरतबा वो जिसने मशवरा दिया था, ठहर जा, ठहर जा, वो ठहर गया। कहा खबरदार तलवार को रख ले। अभी हुआ क्या, अभी तो कह रहे थे अकेला है मांगे मोहम्मद को, अब क्या हो गया। कहा अकेला नहीं है, दूर से अबू तालिब खड़ा हुआ इबादत कर रहा है। अब तुमसे भाई रुके रहो ना, रुके रहो। मोहम्मद अकेला नहीं है, दूर से अबू तालिब खड़ा हुआ इबादत कर रहा है। अभी मैं आया क्या पढ़ के गया कि मैं अपने मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ता, मैं हमेशा अपने मोहम्मद के साथ होता हूँ। तो जो खुदा की नुमाइंदगी में मोहम्मद की इबादत का फरीज़ा अंजाम दे रहा हो, उसके मुसलमान ने शक करना कैसा इस्लाम है। पहुंच रही है बात मेरे मुसलमान सुनने वालों तक। रुके रहो भाई, रुके रहो। इसे के सामने वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रही, लेकिन अब कहीं ले जाऊंगा, मेरे साथ चलना। बस दुहा सुन लिया ना तुमने पूरा पूरा, बस दुहा। रुके रहो, तर्जुमा एक पत्ता थोड़ा गौर सुन लो। बस दुहा किसी के तरफ बन जाए, ऐसा सजा जब रात अंधेरी हो जाए तुम वक्त माँ वक्त आता रखो कबा माँ कला। हबीब हमने तुझे कभी छोड़ा नहीं है और हम तुझे कभी नाराज नहीं हुए। बलल आखिर तो खैर लगा तेरा अंजाम तेरे आवाज से लेकर होगा। बलल खौफ का यौती का रब्बों का बतलगा। हबीब तेरा अल्लाह तुझे कुछ अता करेगा, यौती का अता करेगा, ऐसी चीज अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। बस रुक जाओ, खुदा करता। देखो मैंने ये जुमला कहा कि मैं जरा अपने अंदाजे को से हट के बोल रहा हूँ, तो अपनी कजमज बयानी पे एतबार नहीं है, लेकिन तुम्हारे उसने समाज के एतबार है। अब जो मैं कुरान से इस्तेमाल देने वाला हूँ उसे अपने जहनों में महसूस करता हूँ। यह है जहन में रहे, वाला खौफा यौती का रब का वतलगा, ऐसी चीज तुम्हें अता करेंगे। देखो क्या नाज़िल रहा था, हबीब हम तुम्हें ऐसी चीज अता करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। अच्छा तो ये कब आया, सूरह कब आया? देखो एक है तरतीबे तिलावत, पहला सूरह सूरह हम, दूसरा सूरह बकरा, तीसरा सूरह आले इमरान, चौथा सूरह निसा, पांचवा सूरह मादा, छठा सूरह अनाम, सातवां सूरह आराफ, आठवां सूरह अनफाल, नवां सूरह तौबा, दसवां सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, 11वां सूरह हूद, 12वां सूरह यूसुफ, 13वां सूरह रात, 14वां सूरह इब्राहिम, 15वां सूरह हिजर, 16वां सूरह नहल। कहाँ तक गिनाऊं? इतने काफी है। ये है तरतीबे तिलावत, इतने काफी है। ठीक, अच्छा तो ये है तरतीबे तिलावत और एक है तरतीबे नुज़ूल। नुज़ूल में पहला सूरह इक़रा, दूसरा सूरह मुज़्ज़मिल, तीसरा सूरह मुद्दस्सिर, चौथा सूरह लहर, पांचवां सूरह हम, छठा सूरह तकवीर, सातवां सूरह आला, आठवां सूरह बदर, नवा सूरह आदियात। शुरू कह रहे ना, तरतीबे नुज़ूल में जरा सा इख्तिलाफ है, लेकिन जहां लाना चाह रहा हूँ ना वो सुनना। अजीब पहले आया मैं, अब कहाँ तक सुनाता जाऊँ सारे के पास उसमें बहुत ज्यादा शक हो जाएगा। 11वां सूरह फतहा, 12वां सूरह अलम नशरा, 13वां सूरह वल असर, 14वां सूरह वल आदियात, 15वां सूरह कौसर। भाई तवज्जो रहे, सूरह वद्दुहा, भाई बहुत तवज्जो कुछ कहना चाहो। सूरह वद्दुहा के बाद अलम नशरा के बाद वल असर के बाद वल आदियात के बाद सूरह कौसर, यानी वद्दुहा और कौसर के दरमियान में 3 सूरह। भाई बहुत तवज्जो है। सूरह वद्दुहा ने कहा वाला खौफा यौती का रब्बों का वतलगा, हम तुझे कोई चीज अता करने वाले हैं। और सूरह कौसर ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। देखो आयतों को जोर से तो देखो, आयतों को जोर से देखो। सूरह वद्दुहा ने कहा हमने तुझे अता
کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، عطا کریں گے، اور سورہ کوثر میں کہا ہم نے تجھے عطا کر دیا، دیں گے نہیں، دیں گے ہم تجھے کوثر دیں گے نہیں، عطا کریں گے۔ بھائی دینے میں اور عطا کرنے میں فرق کیا ہے؟ دیا، لے لیا، اور جب عطا کر دیا تمہاری ملکیت ہو گئی۔ نہیں بھائی پوری طاقت سے محسوس کرو، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ دینا دینا اور عطا کرنا، دینا کوئی چیز دی دے لی، اور جب عطا کر دی تو تمہاری ملکیت بن گئی۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں حضرت سلیمان کی دعا ہے، رب حملی ملکن لا یمبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سلیمان نبی کی دعا ہے، ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ جواب آیا ھذا عطاؤنا، جواب سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہم لون اور ہم سے بغیر حساب، اب تمہاری ملکیت بن گئی، اب تمہاری ملکیت بن گئی، چاہے اپنے پاس رکھو چاہے کسی اور کو دے دو، تو عطا ہمیشہ ملکیت بنتی ہے، عطا ہمیشہ ملکیت بنتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے خیبر میں علم دیا نہیں، لأوتین رائے کا عطا دیا۔ واپس نہیں لی جا سکتی۔ میرے نبی نے کہا لاہور اندر بھائی کا بدن کل میں علم دوں گا نہیں، عطا کروں گا، اور جب عطا ہو گیا تو اب علی کی ملکیت بن گیا۔ اب قیامت تک علی کے دوستوں کے گھر پہ نظر آئے گا، دشمن کے گھر پہ نظر نہیں آئے گا۔ عجیب و حیرت فکر ہے، جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ اچھا بھائی عطا ملکیت تو بنتی ہے، عطا ملکیت تو بنتی ہے، انعام عطا کیا ہے؟ انعام۔ اچھا انعام کے لیے استحقاق کی ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہو کے کسی کو بھی انعام دے دوں تو عطا میں استحقاق ضروری نہیں ہے۔ رکے رہو خدا کے، یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں تمہیں روک کے ایک آئے مبارک ہتیا کروں گا، سنیے نا، عطا کے معنی بغیر استحقاق کسی کو دے دینا، ملکیت تو بن گئی لیکن استحقاق کے بغیر، اور جزا بدلا وہ میرا حق ہے۔ اچھا بھائی سننا، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے عطا اور جزا کے فرق کو سمجھو، عطا اور جزا کے فرق کو رسا سمجھو۔ عطا میں نے خود ہو کے بچے کو انعام دے دیا، یہ عطا ہے، ٹھیک۔ جزا کیا ہے؟ کسی نے میرا کام کیا اور پہلے سے طے تھا کہ جب کام کرے گا تو میں بدلا دوں گا، تو اگر بدلا نہ دوں تو یہ جرم ہے، یہ تقصیر ہے، یہ میری کوتاہی ہے۔ تو جزا استحقاق ہے، عطا انعام ہے۔ بھائی جاؤ قرآن میں دیکھ لو، ہمیں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اس جملے کی قدر کرنا۔ عطا انعام ہے، جزا استحقاق ہے۔ آل محمد کو اللہ نے جنت عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے۔ کیا تم سے بہتر کوئی سمجھے گا اس بات کو؟ کیا سورہ حلاقہ کی آیت بھول گئے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، ہم نے انہیں جزا میں دی ہے جنت، بدلے میں دی ہے جنت۔ یعنی اب ملکیت تو ہے عطا بھی، لیکن یہ حق کے ساتھ ملکیت ہے، تو جب دے دی توجہ رہے دے دی تو تم پوچھو گے نا کہ دنیا میں دے دی؟ کہاں دنیا میں دے دی؟ تمہیں حق ہے پوچھ لے گا۔ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، اور اب ظاہر ہے اگر بہت سی آیتیں پڑھنے لگوں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذلک نجزی المحسنین۔ سلام ہو نوح پر عالمین میں، نوح ہمارا بڑا اچھا مومن بندہ تھا، ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے، نجزی جگہ دیں گے۔
सलाम अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम, इन्नहु मिन इबादिना अल-मोमिनीन, वो हमारा मोमिन बंदा था। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहतदीन, हम इब्राहिम को क़यामत में नज़्ज़ी, हम इब्राहिम को क़यामत में जज़ा देंगे, जन्नत देंगे। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, इन्नहुमा मिन इबादिना अल-मोमिनीन, ये दोनों हमारे मोमिन बंदे थे। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहतदीन, हम क़यामत में मूसा को भी जन्नत देंगे, हारून को भी जन्नत देंगे। तो भाई कुरान कह रहा है कि नूह को जन्नत मिलेगी क़यामत में, इब्राहिम को जन्नत मिलेगी क़यामत में, मूसा को जन्नत मिलेगी क़यामत में, हारून को जन्नत मिलेगी क़यामत में। और आले मोहम्मद जज़ाहु बिमा सबरू, तुम्हें इस दुनियाई में मालिक जन्नत बना दिया, अब जिसे चाहे दाखिल करो, जिसे चाहे रोक लो। मैंने रहमत की मैंने अपने सुनने वालों को रहमत दी, अपने सुनने वालों को मैंने बड़ी रहमत दी। लेकिन अब तो आया हूं मैं उस मरहले पर जिस मरहले पर दोनों आयतों को रिलेट कर दूं। सूरह वद्दुहा दरमियान में 3 सूरह कमर वलस्ताफा योती का रब का फतरना। हबीब तुझे कोई ऐसी चीज अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और 3 सूरह छोड़कर आवाज की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना का कौसर। हबीब हमने तुझे कौसर दे दिया, अता कर दिया, ये दिया नहीं, अता कर दिया। और सल्ले ले रब्बे का बना हबीब नमाज पढ़ अल्लाह की, कुर्बानी दे दे। इन्ना शान का हुआ लफ्ज़ हबीब तेरा दुश्मन बेनसर होगा, तू बेनसर नहीं रहेगा। 3 आयतों का सूरा, कुल 3 आयतें जिसमें कुल 10 अल्फाज हैं और उन 10 में से 5 वो हैं जो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुए। पहचानते हो ना सूरह कौसर को? देखो अरबों ने ये तय किया था कि जिसका कसीदा सबसे अच्छा होगा उसे सोने के पानी से लेकर खाने काबा की दीवार पे आवेदन किया जाएगा। तो जब ये सूरा आया है तो उस वक्त बहुत से कसीदे दीवार खाने काबा पर लटके हुए थे और वो कहलाते हैं मुअल्लक़ात सवा, 7 लटके हुए कसीदे। पैगंबर ने अली को हुक्म दिया कि अली इन 3 आयतों को लिखकर तुम भी वहीं लटका दो। जब ये आयतें लटकाई गई हैं तो अरबों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। मुशरिक थे मगर इतना समझते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो। वहां चाहिए ना बात। तो आओ रिकॉर्ड एक जुमला हो सुनते रहो और ये जुमला भी तुम्हारे काम आ जाएगा। मुशरिक थे मगर इतना समझते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो। नहीं बदला था और आगे बढ़ा दूं। देखो हुक्म है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह हम के बगैर नमाज नहीं हो सकती। पैगंबर की रिवायत है, दुनिया के सारे फिरके इस रिवायत को मानते हैं। क्या है? सूरह हम के बगैर नमाज नहीं हो सकती। ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रहे। सूरह हम के बगैर नमाज नहीं हो सकती। अच्छा भाई सूरह हम भी अल्लाह का, सूरह यासीन भी अल्लाह का, सूरह रहमान भी अल्लाह का। मुझे इजाजत दो कि सूरह हम हटा के सूरह यासीन पढ़ूं। भाई मुझे इजाजत दो कि मैं सूरह हम को हटाकर सूरह रहमान पढ़ दूं। कहा नहीं भाई, जो कहा गया है वही पढ़ोगे। तो जब अपनी मर्जी से अल्लाह वाले को हटाकर अल्लाह वाला नहीं जा सकते तो अल्लाह वाले को हटाकर अपने वाला कहां से लेके आ रहे हो? मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी मेहनत की, बस इस मकाम पर बात को रोक रहा हूँ। इन्ना आतना का कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। और सल्ले ले रब्बे का वनहर, नमाज पढ़ अपने रब की बारगाह में, वनहर कुर्बानी दे दे। इन शानिया का कोल अब्तर, तेरा दुश्मन शाने के बड़ी दुश्मन, तेरा दुश्मन बेनसर होगा। समझ रहे हो ना? इन्ना आतना कुरान में इसके अलावा कहीं नहीं आया। अल कौसर कुरान में इसके अलावा कहीं नहीं आया।
وجہ پورے قرآن میں یہاں کے علاوہ کہیں نہیں آیا. شانیہ کا پورے قرآن میں یہاں کے علاوہ کہیں نہیں آیا. اب تک پورے قرآن میں اس مقام کے علاوہ کہیں نہیں آیا. کہ کرو پورے قرآن مجید کے کرو, تمہیں یہ نہیں جائے گا کہ یہ 5 لفظ ہیں جو مقرر نہیں آئے. میں ڈھونڈتا پھرا پورے قرآن میں کہ شاید کہیں اور کہہ دیا ہو کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا, نہیں ملا. اس لیے کہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ دے کر بار بار چلاتا رہے. دے دیا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اب تقریر کو اس مسئلے پر روک رہا ہوں. یقیناً ہم نے ہم نے عطا کیا ہے. ہم 2 مرتبہ ہے, ہم 2 مرتبہ ہے. کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے. اچھا بھائی کیا ہے یہ کوثر؟ یہ کوثر کیا ہے؟ وہ حوض کوثر, جنت والا حوض. بھائی سننا ہوتا ہے, تمہارے سننے کی بات ہے. تو جنت میں جو حوض ہے, حوض کوثر نام کا, تو کیا وہ عطا کر دیا؟ جاؤ قرآن میں دیکھو, لمن خاف مقام ربہ جنتا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اسے 2 جنتیں دے گا اللہ. تو متقیوں کو 2 جنتیں ملیں, اور رسول کو حوض کوثر عطا کر کے احسان کر رہا ہے. تو ہے کچھ کوثر کچھ ہے نا کچھ. اب مجھے نہیں معلوم کوثر کیا ہے, اور میں بحث بھی نہیں کرنا چاہتا کوثر کیا ہے. لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ رسول سے بڑی کوئی شے نہیں ہے. اس لیے کہ رسول سے بڑی کائنات میں کوئی شے نہیں. صحیح ہو گئی بات. دیکھو تمہارے ذہن میں دماغ کاپی کر رہا ہوں کہ کوثر ہے کیا, کوثر ہے کیا. میں دلیل نہیں دوں گا, فقط تمہارے ذہن میں کوئی بھی بات کو پیدا کروں گا. تو رسول سے کوئی بڑی چیز ہے, تو رسول سے بڑی چیز تو دنیا میں نہیں. تو کوثر رسول سے بڑی نہیں ہے. صحیح ہو گئی بات. اچھا تو رسول سے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ ہو سکتا ہے نا, چھوٹی چیز لے کر احسان جتانا کریمی کے خلاف ہے. تو نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے, اب جو بھی کھائے ہوگی وہ برابر کی ہوگی. اسی دن ملے گا اول اللہ محمد, محمد آخر اللہ محمد. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج گفتگو کے ڈبرے پر روک رہا ہوں. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. برابر کا اسٹیٹس ہے فضائل میں برابر کا اسٹیٹس ہے. میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ میرے مانوس دوست, میرے نامانوس سننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ امامت نبوت کے مقابلے پر کوئی عہدہ نہیں ہے. امامت نبوت کے مقابلے پر کوئی منصب یا کوئی عہدہ نہیں ہے. امامت نام ہے, محمدیت کی عبادت کا. بس یہی رہنا تھا. کلنا فی الفضل سوا, ہم سارے کے سارے فضیلتوں میں برابر ہیں. بھائی یہی سبب ہے کہ اللہ کہتا ہے پیغمبر کے لیے کا حقوں کا بتاتا ابھی ایسی چیز ادا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. رضا رسول بتوں اور علی کے لیے آواز دیتا ہے. کیا کمال کی آئے ہے ہجرت والی. وہ من الناس میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بندے نے نہ سنا مرضی نہیں, محمد کے لیے مرضی, علی کے لیے مرضی. اور اب بخاری شریف کی روایت کنارے سیدنا کے لیے جب سے بولے مطلب وہ جلسہ میں رہا. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جس سے فاطمہ قدرناک ہو جائے اس سے قدرناک ہو جائے, اور جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہو جائے. دیکھا محمد سے راضی ہے, رضا محمد کے پاس, رضا علی کے پاس, رضا فاطمہ زہرا کے پاس. اور اب بھول گئے جب حسین ابن علی فوجوں کو بھگا کے کرنا کھڑے تھے تو آواز آئی جا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ گئی بات آ گئی حسین سے, اور بات آ گئی کربلا سے. دیکھو محرم کے ایام بہت دیر میں آتے ہیں اور بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم دل کھول کر ان مظلوموں پہ گریہ کر سکیں. گزر گئی نا محرم کی تیسری تاریخ گزر گئی. اچھا سنو دوسری محرم کا واقعہ سنو. دوسری محرم کسی نے پہلی محرم کا بھی لکھا ہے. حسین ابن علی منزل ذو حسن پر قیام پذیر تھے
अब तुम पूछोगे ये मंजिल जो खत्म क्या चीज है? देखो, करबला के वाकयात की तफसील देने का मौका नहीं होता मुझे, लेकिन जब बात आती तो सुनते जाओ। मक्के से करबला तक 16 मंजिलें थी। अच्छा, तुम पूछोगे ये मंजिल क्या चीज है? मंजिल क्या है? मंजिल एक दिन का काफिले का सफर, उसे कहते थे मंजिल। तो मक्के से करबला तक 16 मंजिलें थी। हुसैन 12वीं मंजिल से क़याम की। काफिला जा रहा है, मंजिल जो खत्म के करीब है, लू के ढक्कन है, धूप की शिद्दत है, दोपहर का वक्त है। इतने में हुसैन के एक सिपाही ने रिकाब पे छोड़ दिया, उसके खड़ा हुआ और उसे छू दिया, और छू देखने के बाद आवाज चल रहा होगा। हुसैन ने कहा यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा है। हुसैन ने कहा यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन ये तकबीर का मौका कौन था? कहा फजंद रसूल नखलिस्तान नजर आ रहा है, खजूरों के दरख्त नजर आ रहे हैं। हुसैन ने गौर से देखा, कहा नहीं, ये खजूरों के दरख्त नहीं, ये दुश्मन की फौजों के नेज़ों की अनियां हैं जो तुम्हें हिलती हुई नजर आ रही हैं, जिन्हें तुम दरख्तों की शाखें समझ रहे हो, जो उनके नेज़ों की अनियां हैं। और अब यहीं पे मजबूत करें, रुक गए सर। और 1000 फौजियों के साथ हुसैन के सामने आया, सलाम किया, फर्जंद अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, फर्जंद रसूल आपको मेरा सलाम। वक्त नहीं कहा, मेरे वक्त की गुंजाइश नहीं है कि मैं डिटेल्स में जाऊँ, तफसीलात में जाऊँ, बस वक्त में सबसे जुड़े सुनो। और आज मुझे इजाजत दो, फर्जंद रसूल आप पर मेरा सलाम। हुसैन ने जवाब में सलाम दिया और कहा तेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, तेरे होठ टूटे हुए हैं, तेरी पूरी फौज के होठ टूटे हुए हैं, मसला क्या है? कहा फर्जंद रसूल पूरा लश्कर चाहता है, मैं भी चाहता हूं। पहुंच गए? कहा बाद लश्कर वालों के पानी पीने का बंदोबस्त करो। ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, तकरीर तमाम हो गई। अब्बास पानी का बंदोबस्त करो। अकबर लश्कर वालों को पानी पिलाओ। मकासिद में लिखा है कि अब्बास ने और अकबर ने कंधों पे मशीला लिया और हाथ में जामे आग लिया और पानी पिलाते हुए चले। जब पूरी फौज ने पानी पी लिया, 1000 सिपाही थे खुद लश्कर में, 1000 सिपाहियों को हुसैन ने पानी पिलाया। जब पूरी फौज ने पानी पी लिया तो एक जुमला सुनोगे, कहने लगे भैया अब्बास तुमने इनकी सवारियों को देखा, इनके घोड़ों को तुमने देखा, इन घोड़ों की जबानें बाहर है। हुसैन जानवर की जबान भी प्यास से बाहर नहीं दे सकता। रो रहे हो ना? रो रहे हो? देखो अजीब मरहला है, मैं सोच रहा हूं कि मैं जुमला कहूं या न कहूं। हुसैन ने क्या कहा कि मैं जानवरों की जबानें प्यास से बाहर नहीं दे सकता, और ये वही हुसैन है जो अली असगर को जब लाया है तो कहा बेटे अपनी जबान निकला दे। बस तुमने गरिया किया, तुमने गरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। जानवरों के सामने घर से आग रखे गए, पानी के बर्तन रखे गए, जानवरों ने पानी पिया। अब हुसैन क्या जुमला सुनोगे? कहने लगे भैया अब्बास जानवर की ये फितरत है कि वो एक मरतबा में सैराब नहीं होता, तो जब तक 3 मरतबा पीकर तू न उठा ले बर्तन को डाला। और इस फौज को पानी पिलाया, ठीक है ना? अब वो वक्त आया जब हुसैन ने अपने घोड़े को मोड़ा चलने के लिए, बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा बहादुर था, उसने कहा फर्जंद रसूल रुक जाइए, मुझे हुक्म है कि क्या मैं आपको क्या कर दूं, क्या कदर कर दूं। ये सुनना था कि हुसैन ने अपने घोड़े को मोड़ा। वो इतना बड़ा बहादुर था तो उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम दी। देखो बहुत बड़ी सूरत की बात है हुसैन के घोड़े की लगाम थामना, ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हुसैन अब्बास की जिंदगी में समझ रहे हो ना?
مذاق نہیں ہے. حسین کے گھوڑے کی لگام تھامے گا. حسین کی پیاری کو چلا لا گیا اور کہنے لگے سکنت کا امو کا یا اور تیری یہ مزہ کہ تم نے میرے گھوڑے کی لگام تھام لی, تیری ماں تیرے ہاتھوں میں بیٹھے. بڑا بہادر ہے اور بڑا بہادر ہے, لیکن جیسے حسین نے کہا تیری ماں تیرے ہاتھوں میں بیٹھے کانپنے لگا. کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, مگر میں کیا کروں کہ میں آپ کی والدہ کا نام وضو کے بغیر لے نہیں سکتا. رو چکے جیسا ہی ہونے کا کہ میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا وضو کے بغیر. اب 5 دور کھڑے ہوئے سن رہے تھے, گھوڑے کو بھگا کے بھی آئے. اور یہ تم نے کس کی ماں کا نام لیا؟ اور یہ تم نے کس کی ماں کا نام لیا؟ اب اگر دوبارہ یہ جملہ تیری زبان سے آیا تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی کر دوں گا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تم نے گریا کیا. تو محرم کے دن ہے, گریا کرنے کے دن ہے. اور اب میں خود کے شہادت کے واقعات نہیں پڑھوں گا, لیکن 2 جملے سن لو. جیسا بھی ہوا حسین رکے, دن پہ دن گزرتے رہے. شب عاشور آئی, گھر کے دل پہ چوٹ تو لگ چکی ہے, 2 چوٹیں, پانی پلانے کی چوٹ اور ماں کا نام لینے کی چوٹ. آدھی رات کے قریب اور اپنے خیمے میں رہے گا. اس کا ایک ساتھی مہاجر سے اور کے خیمے میں داخل ہوا, اور جب اس نے اس طرح کی کیفیت میں دیکھا ان کو تو کہا, اور اگر کوئی دنیا میں پوچھتا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. یہ آج کی شب میں تیری کیفیت کیا ہے؟ ڈر گیا جنگ سے؟ ایک وقت حور نے گھور کے دیکھا کہا مہاجر ایسا نہیں ہے, میں اس رات کو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا ہوں. وقت نہیں ہے, واقعی وقت نہیں. غلام نے حور کو پریشان دیکھا, تو جب میں کہوں حور کے غلام نے پریشان دیکھا, دوڑتا ہوا گیا حور کے بھائی کے پاس. حور کا بیٹا فوج میں تھا, حور کا بھائی فوج میں تھا, حور فوج میں تھا, حور کا غلام فوج میں تھا. حور کی ماں یا حور کی فوجا کا کوئی تذکرہ مقاتل میں نہیں تھا. غلام نے دیکھا حور پریشان ہے, دوڑتا ہوا بھائی کے پاس گیا اور کہا آپ کے بھائی بہت پریشان ہے, آپ کے بھائی بہت پریشان ہے. کہا جا کیسا ہوگا پانی پلا دے. غلام آیا, اس نے جامع آپ بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا. اسے گھور کے دیکھا جامع آپ کو زمین پر رکھ دیا. غلام پھر بھاگتا ہوا گیا, کہا کہ اس نے پانی پھینک دیا. بھائی آیا, کہا بھیا, بھائی نے اس نے کہا بھیا آخر پریشانی کی بات کیا ہے, بات کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور کھینچتا ہوا حسین کے خیموں کے پیچھے لے گیا اور کہا آوازوں کو چھوڑ, کوئی آواز سن رہا ہے. اب جو ہو کے بھائی نے پہنچ دیا وہ آوازیں آ رہی تھی, اللہ یعنی سمجھ گئے یہ صبح عاشور کے قریب کا وقت ہے. اتنی پیاس تھی حسین کے بچوں میں کہ پوری رات حسین کے بچوں کو کھونا نصیب نہیں ہوا. اللہ اللہ سننا تم نے دنیا کی عمل کی تمام ہوگی تو تم نے اور سنو اور مجھے اجازت دے دو. صبح عاشور میں مزار ہوئی. جب صبح عاشور میں مزار ہوئی تو حور نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ دے, میرے دونوں ہاتھ باندھ دے. اس نے کہا بابا یہ کیسا حکم ہے؟ کہا فرزند رسول کے سامنے جانا ہے, میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بھائی انہیں ہاتھوں نے تو لگام کھانی تھی نا, میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے. بیٹے نے ہاتھ باندھے, کہا میرے چہرے پر آبا ڈال دے, چہرے پر آبا ڈالی. اور کا بھائی